کائنات کے مالک، دلوں کے حال جاننے والے رب کا ایک ایسا مبارک نام جس کی طاقت اور تجلیات کا اندازہ انسان کی عقل لگانے سے قاصر ہے۔ تصور کیجئے، دن بھر کی تھکن، دنیا کی پریشانیاں، وہ خواہشیں جن کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں، وہ تمام الجھنیں جو رات کو آپ کو سونے نہیں دیتی، صرف ایک نام کو 21 بار پکارنے سے وہ سب حل ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بلکہ یہ وہ غیبی چابی ہے جو بند دروازوں کو ایسے کھولتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جب دنیا کے تمام سہارے ٹوٹ جائیں، جب ہر راستہ بند نظر آنے لگے اور جب دل مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبنے لگے، تب اس ایک نام کی پکار روح میں وہ نور بھر دیتی ہے جس سے تقدیر کا رخ بدل جاتا ہے۔ آج کی اس پر نور محفل میں ہم اس مبارک نام کی ان عظیم الشان فضیلتوں اور برکات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو ذہن میں مستقبل کے خوف، رزق کی تنگی یا کسی دلی مراد کے نہ پورا ہونے کا غم گردش کرنے لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کل کا دن کیسا ہوگا، کیا میری مشکلات کبھی ختم ہوں گی؟ لیکن جو خوش نصیب رات کو سونے سے پہلے اپنے رب کے اس خاص نام کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، اس کے لیے آسمان سے رحمتوں کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے جائز دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو کامل یقین اور سکون کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب آپ پورے خلوص، سچی تڑپ اور کامل ایمان کے ساتھ رات کی خاموشی میں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اپنے خالق کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ نام پڑھ کر سوئیں گے کہ میرا رب میری ہر مشکل کو صبح ہونے سے پہلے حل فرمانے پر قادر ہے، تو یقین جانیے کہ اللہ پاک آپ کے اس گمان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ صبح کا سورج آپ کے لیے کامیابیوں، خوشحالی اور دلی مرادوں کے پورا ہونے کی نئی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ چاہے آپ کی خواہش رزق کی فراوانی ہو، نوکری کا حصول ہو، بیماری سے شفا ہو یا پھر کسی دلی پریشانی سے نجات، یہ وظیفہ ہر جائز مقصد کے لیے ایک تیر بہدف اثر رکھتا ہے۔ اس نام کے انوار و تجلیات کا اثر صرف روح پر ہی نہیں بلکہ انسان کی مادی زندگی پر بھی اتنی ہی تیزی سے ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کو یہ عمل کر کے سوتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک الگ ہی نور ہوتا ہے، ان کے کاموں میں غیبی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں انہیں گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اگلی گفتگو میں ہم اس نام کی مزید گہرائی، اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور وہ حیرت انگیز واقعہ جانیں گے جو اس عمل کی برکت سے لوگوں کی زندگیوں میں رونما ہوئے، تاکہ آپ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین گرامی، جب ایک بندہ رات کے اندھیرے میں سب سے کٹ کر اپنے رب کے اس مبارک نام کا ورد شروع کرتا ہے تو کائنات کا پورا نظام اس کے حق میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، دنیا والے اپنے بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت کائنات کے بادشاہ کو پکارنا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا پردہ باقی نہیں رہتا۔ اس مبارک نام کی 21 بار کی تلاوت محض چند سیکنڈ کا عمل ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے اور وسیع ہیں کہ یہ انسان کے پورے دن کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ جو لوگ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی سے نا امیدی، مایوسی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی ایک اور حیرت انگیز فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے رزق اور کاروبار میں ایسی غیبی برکت لاتا ہے جس کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی۔ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص رزق کی تنگی، قرض کے بوجھ اور اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ رات کو سونے سے پہلے اس پاک نام کو سچے دل سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہی ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا انسان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ قرض کے پہاڑ جیسے بوجھ بھی اس ایک نام کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتے ہیں۔
اور گھر میں اس طرح خیر و برکت نازل ہوتی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ وظیفہ دل کے سکون اور ذہنی تناؤ کو دور کرنے کا سب سے بڑا اور بہترین علاج ہے۔ آج کل ہر شخص کسی نہ کسی ذہنی الجھن پر ڈپریشن یا انوکھی پریشانی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں لیکن سکون پھر بھی میسر نہیں ہوتا۔ اس نام میں اللہ پاک نے وہ شفا اور وہ سکون رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ اسے 21 بار پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکنیں پرسکون ہونے لگتی ہیں، ذہن سے تمام منفی سوچیں اور خوف غائب ہو جاتے ہیں اور انسان ایک گہری پرسکون اور راحت بخش نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ یہ نام ایک ایسی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے جو رات بھر انسان کو ہر قسم کے برے خوابوں، شیطانی وسوسوں اور منفی طاقتوں کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس عمل کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ رب کریم کی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کی رفتار کو تیز ترین کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں مانگی لیکن ہماری مراد پوری نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے اللہ پاک اپنے بندے کی ہر پکار کو سنتا ہے، لیکن کچھ اوقات اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ نام انہی خاص کلمات میں سے ہے جن کی طاقت سے ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے۔ جب آپ اس میں مبارک کا ورد کر کے سوتے ہیں تو آپ کا وہ معاملہ جو مہینوں یا سالوں سے لٹکا ہوا تھا وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر حل ہو جاتا ہے۔ صبح جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو قدرت کی طرف سے ایسے فیصلے آپ کے حق میں آ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں۔ موجودہ دور کے بڑے بڑے اولیاء اور بزرگوں نے بھی اس نام کے کمالات کا اعتراف کیا ہے کہ جو شخص اس عمل پر مداومت اختیار کرتا ہے، یعنی اسے روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات سچی ہونے لگتی ہے اور اس کی ہر جائز دعا فوری طور پر مستجاب ہو جاتی ہے۔ یہ عمل انسان کے اندر کی دنیا کو بھی بدلتا ہے اور باہر کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آگے چل کر ہم اس بات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے کہ اس نام کا دلی تڑپ اور سچی محبت سے کیا تعلق ہے اور وہ کون سی خاص شرائط ہیں جن پر عمل کر کے آپ اس وظیفے سے 100% نتائج حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی مقصد ادھورا نہ رہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب رشتہ دار، دوست، احباب اور تمام مادی سہارے سو جاتے ہیں، تب کائنات کے مالک کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہوتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح ہوتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یہ مبارک کلمات ہیں جو انسان کی تقدیر کو چند گھنٹوں میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب انسان پورے دن کی تھکن، پریشانیوں اور دنیاوی الجھنوں کو سمیٹ کر اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اس کا دل کسی ایسے سہارے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے جو اسے سکون دے سکے۔ اس وقت اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک ایسی غیبی چابی بن جاتا ہے جو بند قسمت کے تالوں کو ایسے کھولتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ عرش الہی سے نازل ہونے والی وہ رحمت ہے جو مایوسی کے گہرے اندھیروں کو امید کے اجالوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو رات کا آخری پہر اور سونے سے پہلے کا وقت قبولیت دعا کے لیے انتہائی اہم مانا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مختلف اوقات میں ایسے وظائف اور اذکار تعلیم فرمائے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت بندوں کی پکار کو بہت جلد شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس وقت دکھاوا نہیں ہوتا، صرف بندہ ہوتا ہے اور اس کا خالق ہوتا ہے۔ جب آپ سچی نیت اور کامل یقین کے ساتھ 21 مرتبہ اس نام کا ورد کرتے ہیں تو آسمان سے نور کی تجلیات آپ کے بستر کو گھیر لیتی ہیں۔ وہ فرشتے جو کائنات میں رزق، صحت اور خوشیاں بانٹنے پر مامور ہیں، وہ آپ کے اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اور صبح کا سورج اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک اللہ کے ولی گزرے
جن کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب وہ شدید مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ قرض کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا۔ وہ بہت پریشان تھے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے دل کی سچی تڑپ کے ساتھ سونے سے پہلے اللہ پاک کے اس مبارک نام کو پورے خلوص سے پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے ابھی 21 بار ہی پڑھا تھا کہ ان کے دل کو ایک ایسا انوکھا سکون ملا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اسی پرسکون حالت میں سو گئے۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے دروازے پر ایک شخص دستک دے رہا تھا جو ان کے لیے ایک بڑا کاروباری معاہدہ لے کر آیا تھا۔ وہ بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ رات کو سونے سے پہلے اس پاک نام کی برکت تھی جس نے چند گھنٹوں میں میری غربت کو بادشاہی میں بدل دیا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل سے خوف اور اندیشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ذہنی تناؤ اور کل کی فکر دیتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کل کا دن کیسا گزرے گا، کاروبار چلے گا یا نہیں، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، نوکری بچے گی یا چلی جائے گی۔ یہ تمام سوالات انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ سونے سے پہلے اس عمل کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنا ایسا توکل پیدا کر دیتا ہے کہ آپ دنیا کے تمام خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس رب نے مجھے آج کا دن دکھایا ہے وہی رب میری صبح کو بھی روشن کرے گا۔ یہ یقین ہی وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ ایک اور ایمان افروز روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص شدید بیمار تھا۔ طبیبوں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ اس کے گھر والے مایوس ہو چکے تھے اور ہر طرف اداسی کا سما تھا۔ اس بیمار شخص کو جب اس مبارک نام کی فضیلت کا علم ہوا تو اس نے ہمت جمع کی اور رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے نہایت عاجزی سے 21 مرتبہ اس نام کو پکارا۔ اس نے ہر بار نام پڑھتے ہوئے دل سے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوئی مجھے اپنے جسم میں ایک نئی طاقت محسوس ہوئی۔ جب ڈاکٹروں نے دوبارہ معائنہ کیا تو وہ حیران رہ گئے کہ جو بیماری لا علاج ہو چکی تھی وہ راتوں رات غائب ہو گئی۔ یہ اس اسم مبارک کا وہ زندہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ صرف مادی فوائد ہی نہیں بلکہ اس عمل کے روحانی فوائد اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ جب آپ رات کو یہ عمل کر کے سوتے ہیں تو آپ کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، شیطانی وسوسے اور برے خواب آپ سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے ارد گرد نور کا ایک ایسا حصار قائم کر دیا جاتا ہے جسے کوئی بھی منفی طاقت پار نہیں کر سکتی۔ جو لوگ روزانہ پابندی سے یہ وظیفہ کرتے ہیں ان کے چہروں پر ایک الگ ہی رعب اور کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں انہیں ایک ممتاز مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ نام آپ کی زبان میں وہ اثر پیدا کر دیتا ہے کہ آپ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ مسلسل اس پاک نام کے ورد سے انسان کا وجود اللہ کی رحمت کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس مبارک عمل کو کرنے کا طریقہ بھی انتہائی سادہ اور آسان ہے، جس میں کسی قسم کی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر سونے کے لیے بستر پر تشریف لائیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو دنیا کے تمام خیالات سے پاک کر لیں۔ اپنی توجہ کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز کریں۔ اس کے بعد انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ نیچی آواز میں 21 مرتبہ اس مبارک نام کو پڑھیں۔ ہر بار جب آپ یہ نام پڑھیں تو اپنے ذہن میں اپنی اس خواہش یا پریشانی کو رکھیں جسے آپ حل کروانا چاہتے ہیں۔ جب 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ کے بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یا دل ہی دل میں اپنی مرادیں مانگیں اور سو جائیں۔ یاد رکھیے اس عمل میں سب سے اہم چیز آپ کا یقین ہے۔ جتنا پکا آپ کا یقین ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کی مراد پوری ہوگی۔ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء اعظام نے اللہ کے ناموں کی برکت سے بڑے بڑے معرکے سر کیے۔
جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اور ان پاک ناموں کا سہارا لیتے جو اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ نام دراصل وہ غیبی خزانے ہیں جن کی چابی ایمان والوں کو دی گئی ہے۔ اگر ہم ان خزانوں کی قدر کرنا سیکھ لیں تو ہمیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ رات کا وقت اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس وقت انسان دنیا کی تمام نمائش سے دور ہوتا ہے۔ کمرے کا اندھیرا اور رات کا سناٹا بندے کو اس کے خالق کے اور بھی قریب کر دیتا ہے، اور اسی قربت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتے ہی قدرت کے فیصلے بندے کی خواہش کے مطابق ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، انسان سکون کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ کوئی مال و دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے تو کوئی عہدے اور مرتبے میں، لیکن سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پاک میں واشگاف الفاظ میں فرما دیا گیا کہ سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور جب یہ ذکر رات کے اس ملوکانہ وقت میں کیا جائے جو اللہ نے آرام کے لیے بنایا تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا کر سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کے بگڑے ہوئے کام بننے لگیں گے، دشمن دوست بن جائیں گے، اور جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی وہاں سے آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ آج کی اس پرنور محفل میں اس مبارک نام کی فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر سے معطر کریں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی خواہش کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتی ہے، یا کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو آج ہی رات سے اس عمل کو شروع کر کے دیکھیں۔ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگلی گفتگو میں ہم اس نام کی مزید برکات، اس کے پس منظر اور ان لوگوں کے حیرت انگیز تجربات کا ذکر کریں گے جنہوں نے اس عمل کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھا، تاکہ آپ کا ایمان مزید پختہ ہو جائے اور آپ اس غیبی تحفے سے اپنی زندگی کو خوشحالی سے بھر سکیں۔ ناظرین گرامی، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کے قیمتی وقت کا احترام کرتے ہوئے اب ہم بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے اس انتہائی بابرکت، پرنور اور طاقتور وظیفے کی طرف جس کا آپ سب کو شدت سے انتظار تھا۔ دلوں کو تھام لیجئے اور اپنی پوری توجہ اس مبارک عمل کی طرف مبذول کر لیجئے، کیونکہ یہ چند سیکنڈ کی گفتگو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے۔ اس غیبی وظیفے کو شروع کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے انتہائی ادب، عاجزی اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے بستر پر بیٹھ کر سب سے پہلے آقا نامدار سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت اور عقیدت کے ساتھ 10 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے، درود پاک وہ عظیم شان چابی ہے جو کسی بھی دعا کو عرش بری تک پہنچانے کی ضامن ہوتی ہے، اور جب آپ 10 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ پر نچھاور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن مجید کی اس عظیم شان اور بابرکت آیت کا ورد کرنا ہے جو توکل اور غیبی مدد کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ آپ نے پورے دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے رات کو سونے سے پہلے اللہ رب العزت کے اس خاص جلالی اور جمالی نام کا 21 مرتبہ نہایت خاموشی اور گہرائی سے ورد کرنا ہے، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ جب آپ الہی صفت کے اس مبارک نام کو 21 بار اپنی زبانوں سے ادا کریں گے تو اپنے ذہن میں اپنی اس بڑی خواہش، مقصد یا پریشانی کو بالکل واضح رکھیں جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ایک اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ نے وقت کا تعین لازمی کرنا ہے، یعنی رات کو سونے سے پہلے کا ایک ایسا وقت مقرر کر لیں جس میں روزانہ آپ بلا ناغہ یہ عمل کر سکیں۔ وقت کی یہ پابندی آپ کے اس عمل میں وہ غیبی طاقت اور تسلسل پیدا کرے گی کہ ادھر آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا اور ادھر آسمان سے آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام مبارک پڑھ لیں تو آخر میں اس عمل کو سیل کرنے کے لیے، اس کی قبولیت پر مہر لگانے کے لیے دوبارہ
وہی درود پاک 10 مرتبہ دہرائیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔